گزرنے والے دن 2 دن مزمحل تھے۔ گیس گھر میں نہیں تھا، میرا کے لیے دیے رہتی ملازم مگر اس کے آنے سے خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ مہدی کے ساتھ اوپری منزل کے ماسٹر بیڈ روم میں منتقل ہو گئی تھی اور پورے 2 دن یہی کمرہ اس کی کل کائنات رہا۔ مگر آج مہدی نے اس سے کچھ بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ چائے کے 2 کپ لیے وہ کمرے میں آیا تو حسب توقع زینیا کو پلنگ کے کونے پہ ٹکے ہوئے پایا۔ ہاتھ میں ریموٹ لیے وہ چینل بدلتی نظر آ رہی تھی۔ دوپٹے کے بکل مارے بالوں کو سختی سے لپیٹے وہ اب بھی اس کمرے میں ایک مہمان لگ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم یہاں آ کر اتنی غیر رحمدہ ہو جاؤ گی۔ پتا ہوتا تو اس نے ریموٹ ایک طرف رکھا، تو میں گھر داماد بننے کو ترجیح دیتا۔ کم از کم وہاں تم مسکراتی تھی، بولتی تھی۔ یہاں تم بیٹھ کے کونے کو اپنا گھر بنا کر بیٹھی ہو۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا، چائے کا ٹرے درمیان میں رکھا۔ کم از کم وہاں سے نکلنے کی جلدی مجھے نہیں تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے۔ اسی وقت ایک کمرہ گھر لگتا تھا جب مہدی کی آواز یہاں گونجتی تھی۔ اس کے سامان یہاں سے وہاں بکھرے رہتے تھے۔ اس کے ہونے سے مکان گھر تھا۔ کاش سارے نواب مجھے دل سے قبول کرتے، میں تو وہاں سے واپس ہی نہ آتا۔ بعض دفعہ تو ہم بھی سب کچھ قبول نہیں کر پاتے۔ چائے کا کپ اٹھاتے وہ ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی، مگر ماضی کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھنے پہ اسے معلوم ہوا یہ جملہ اتنا بھی عام نہیں تھا۔ مہدی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے ہلکا سا دبایا، پھر مستحکم لہجے میں اسے کچھ بتایا، کچھ بے حد خاص۔ جو انسان پرانی باتیں بھول کر آگے نہیں بڑھتا وہ کسی دلدل میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ لیکن میں خوش ہوں کہ تم آگے بڑھے۔ وہ ایک انسان تھا، تم نے اسے انسان ہونے کا مارجن دیا۔ اچھا کیا۔ حویلی کے اس دروازے سے ان دونوں کی بہت یادیں جڑی تھیں۔ کئی بار اس نے اسکول سے آتے وقت یہ دروازہ اپنے بڑے بھائی کی مائیت میں پار کیا تھا۔ کئی بار وہ چوری چھپے اسی دروازے سے باغ کی طرف باہر نکلے تھے۔ کبھی یہاں سے ہنستے ہوئے کسی تقریب کو گئے تھے اور کبھی روتے ہوئے کسی محبوب دوست رشتہ دار کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے تھے۔ حویلی کے گیٹ کے پار بشر حاکم نواب کھڑا تھا، مہنگا لباس، جسم سے اٹھتی خوشبوئیں، صحت مند خوشحال مرد۔ زینیا نے اپنے قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ اس وقت اسے کوئی مہدی کمبی، کوئی کیس، کوئی حاکم یاد نہیں تھا۔ اسے سامنے بشر تھا، اس کا بھائی، پہلا سہارا، پہلا دوست اور پہلا رازدار۔ مجھے لگا تھا میں اب ساری زندگی تمہارے ہاتھ کی ذائقہ چائے پینے سے محروم ہو گیا ہوں۔ ہنس کر بولا، حالانکہ کم وقت کی آنکھوں میں پانی تھا، لیکن مجھے یقین تھا میں زندگی میں تمہاری بیوی کو جلنے کی مزید مواقع فراہم کروں گی۔ اس کا لہجہ گیلا تھا، وہی رہا۔ بشر کتنے ہی لمحے آزادگی سے اسے دیکھتا رہا، زینیا نے کتنے ہی منٹ بس اسے محسوس کرنے میں کاٹ دیے۔ آس پاس اس کی کتنی چچا زاد کھڑی تھی، کتنی ملازمائیں تھیں، اس کی بہن کا شوہر تھا یا گھر کے اندر جاتا اس کا باپ، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ دونوں بچوں کی طرح رو رہے تھے، پھر ایک دوسرے کو تسلی دیتے اور پھر رونے لگ جاتے۔ وہ جس طرح واپس آئی تھی، بشر حاکم پہ کرم کیا گیا تھا۔ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، میں پاگل ہو گیا تھا، میں بس خود کو الزام دیتا رہا۔ ادا، تم نے مجھے خود سے اتنا دور کیا، مجھے کتنا دکھ ہوا تھا، تم جانتے بھی نہیں۔ تم مجھ سے رابطہ کر سکتے تھے، میں نے کتنی بار وحید سے کہا۔ میں نے اس کی ہچکی بند کی، اس کی قمیض کو مٹھیوں میں دبوچی، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی۔ اور میں کھڑا مہدی چپ چاپ کھڑا تھا، اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کی حالت تھی، اور یہ وہی عورت تھی جو یہاں نہ آنے کے مشورے دے رہی تھی۔ وہ عورت تھی حفاظت کے بند باندھ رہی تھی، اور وہ مرد تھا جو حفاظت کے انتظام کر کے اسے یہاں لے آیا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے اس کی بیوی غیر محفوظ رہے تو ہے اس پہ۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں حویلی کی اوپری منزل پہ بنے ایک کمرے میں تھے۔ بشیر زینیا کے سامنے بیٹھا تھا، گردن دامن سے جھکی تھی، چوڑے کندھے ڈھیلے تھے۔ کمرے کے کونے میں مہدی بھی تھا۔ اسے اپنا آپ یہاں سخت عجیب لگ رہا تھا، لیکن باہر جانے پہ کوئی اسے خاص پروٹوکول نہیں ملنا تھا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ شروع میں مجھے تم پہ بہت غصہ آیا تھا کیونکہ تم مجھ سے جھوٹ بولتی رہی، پھر سب ٹھیک ہو گیا، لیکن کچھ ٹھیک بھی نہیں تھا۔ زینیا نے اس کے گھٹنے پہ سر رکھا۔ مجھے پچھلی باتیں نہیں دہرانی، اس وقت ہم یہاں ساتھ ہیں تو میرے لیے لڑائی ہو یہی بہت ہے، بہت زیادہ ہے، بھول جاؤ سب۔ بشر سے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ جو مر جاتی تھی، معاف نہیں کرتی تھی، اسے آسانی سے سب بھول جانے کا کہہ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی کہانی میں آگے بڑھ چکی تھی، بہتر ہو چکی تھی؟ انائیں اور زید چھوڑ آئی تھی؟ جواب ہاں میں آیا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے شکوہ ہے کہ میں وہاں تمہیں اکیلا چھوڑ کر گیا، لیکن تم اکیلی نہیں تھی، تمہارے ساتھ تم تھی۔ وہ گھر کے باقی افراد سے نہیں ملی تھی۔ امینہ بیگم ساتھ والے گاؤں میں کہیں تعزیت کے لیے گئی تھی، کون چھٹیوں میں آ رہی تھی، مگر ابھی تک پہنچی نہیں تھی۔ رات آئی تھی، حویلی کی خاموشی غیر معمولی تھی۔ مہدی کمبیر زینیا حاکم کے قدموں کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ آپ مجھے یہاں لائے، میں نے آپ کی بات مانی، اب آپ کو یہاں سے جانا ہے۔ میں ہی کیوں ہر بات مانتی جاؤں؟ تم کیا چاہتی ہو؟ میں یہاں گھر داماد بن کر رہوں؟ برا لگتا ہے یار، میرا اپنا گھر ہے، وہ بھی اسی گاؤں میں، پھر میں وہاں جانے کی بجائے سسرال میں رک جاؤں؟ عجیب باتیں کر رہی ہو۔ زینیا نے نفی مسئلہ لایا۔ مہدی محسوس کر سکتا تھا وہ خوف زدہ ہے اور اسی لیے اسے جانے نہیں دے رہی، لیکن فی الحال اسے شہ دینا اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنے جیسا ہے۔ وہ اٹھا کر اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھا۔ زندگی پہ صرف ایک ذات قادر ہے،
اس لیے یہ فکر چھوڑ دو کہ کوئی تمہیں یا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تمہیں ڈھاکہ سے اسلام آباد لے جاتا، میرا کیا جاتا ہے؟ تمہارے تم پہ دھبے تھے جو تمہیں برے لگتے تھے، انہیں اتارنے یہاں آیا ہوں۔ ہم یہاں سے تب جائیں گے جب تمہارے ابا اور بھائی باہمی رضامندی سے تمہیں میرے ساتھ بھیجیں گے۔ ساری دنیا میں یہ ہمارے نکاح کا اعلان ہوگا۔ وہ دونوں تمہارے وارث ہیں، ان کا حق ہے تم پہ۔ اور اگر اب برازی نہ ہوئے تو کیا آپ مجھے یہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ حوصلے کو تو اٹھی نہیں، پھر میں غیرت کو سلا کر گھر داماد بننا چاہوں گا۔ میں تمہیں اس زندگی میں تو نہیں چھوڑ سکتا، ناممکن۔ زہر لگ رہے ہیں، کھا کر مرنا مت، ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا۔ وہ اپنے سابقہ خوشگوار انداز میں بولا۔ زینیا کی تشویح بھی نہ ہوئی، مگر وہ اس سے روک نہ سکی۔ سچ یہ تھا کہ وہ مزمحل پن اسے پہلے محسوس ہوتا رہا تھا، وہ اب کم ہو گیا تھا۔ اب اشتیاق تھا اسے اپنی ماں اور بہن سے ملنا تھا، ڈھیر ساری باتیں کرنی تھیں، یہ سب باتیں اس کے دل میں تھیں۔ اس کے پہلو میں بیٹھا شخص بغیر کہے ہر بات سمجھ رہا تھا، شاید اسی لیے مرد عورت سے افضل ہے۔ وہ بد سوچ سکی۔ ویسے ہمارا لانگ ڈسٹینس ہونے والا ہے، اسے زینیا کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ سرکار کا شوق سلامت، ملاقاتیں اور بہت۔ وہ اسی انداز میں بولی کہ مہدی ہنس پڑا۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرائی، کچھ وہ اس کے رنگ میں ڈھل چکا تھا، کچھ وہ اس کے رنگ میں رنگ رہی تھی۔ محبت جادو کر رہی تھی۔ میں تمہیں مس کروں گا، ایک ہی رات کی بات ہے۔ ایک رات میں کتنے گھنٹے ہیں جانتی ہیں؟ آپ ہیں نا، رکھے سارا حساب کتاب۔ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ فی الحال سمجھ نہیں آ رہی، اگر ناراض ہوں تو زیادہ دیر نہیں رہوں گی، اور اگر نہیں ہوں تو شاید تھوڑی دیر بعد ہو جاؤں۔ اس نے بیگ تیار کر کے اسے تھمایا۔ مہدی نرمی سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہارے ابا سے ہوئی ہے میری بات، کل کچھ لوگوں کو بلوا کر دعوت رکھی ہے، اور اسی میں ہمارا نکاح دوبارہ ہوگا۔ دوبارہ کیوں؟ تمہارے ابا کی خواہش ہے، سارے خاندان کے سامنے مجھے دامادی میں لینا چاہتے ہیں، اور ویسے بھی وارث ہیں تمہارے، ان کی موجودگی میں نکاح ہونا ہوگا بہترین ہے۔ نئی زندگی شروع کریں گے تو کم از کم تمہارے ابا کی رضامندی سے ہونی چاہیے۔ وہ جواب میں کچھ سن کہہ رہی تھی، شاید خفا بھی ہو رہی تھی۔ مہدی چپ چاپ سن رہا تھا، بیوی بولتی رہے، کرنی آخر اس نے اپنی ہی تھی۔ تم سب سے اچھی تب لگتی ہو جب اپنی غلطیاں مان لیتی ہو، اور اس سارے برے فیز میں اگر تمہارے ساتھ کچھ بہت اچھا ہوتا ہے تو وہ یہی کہ تم اپنی غلطیاں ماننا شروع کر دیا۔ پہلے میں تم سے بس محبت کرتا تھا، اب میں تمہیں اڈور کرتا ہوں۔ رات گہری ہو گئی تھی، وہ اپنے بستر پہ لیٹی نیند میں غرق تھی جب اسے اپنے قریب کسی کے سسکنے کی آواز آئی۔ وہ نیند میں تھی، آواز کی سمت کا اندازہ نہیں کر سکی، مگر اسے اپنی کمر کے گرد کسی کے بازو کا حساس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ یہ ہاتھ، یہ لمس، یہ گھٹی گھٹی سسکیاں وہ انہیں بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ جب جب اسے کوئی تکلیف پہنچی تھی وہ اسی طرح اپنی بہن کے ساتھ لگ کر رویا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ لیٹا وجود اس کی بہن کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا۔ زینیا کے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو تھپکا، کچھ آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہوئے۔ اپنی جگہ لیٹے وہ دونوں اگلے کئی منٹ روتی رہی، بغیر کچھ کہے، بغیر سنے، بے آواز، بے تحاشا۔ صبح کی پہلی پھوپ پھوٹی جب زینیا آنکھیں رگڑتی اٹھ بیٹھی۔ اس کی چھوٹی آنکھیں سوج گئی تھیں، کونچ کا چہرہ اب بھی گیلا تھا۔ اسے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے اس نے کونچ کا چہرہ صاف کیا۔ گلے شکوے، گزرے وقت کے قصے فی الحال نہیں چھیڑیں گے۔ کچھ وقت بعد وہ دونوں بالکنی میں بیٹھی تھی۔ یہاں سے نیچے لان کا سارا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ یہاں سے ایک کرسی پہ آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ گلی متورم آنکھوں والی دونوں لڑکیاں اسی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اب بھی رابطہ ہے؟ زینیا نے اس کی نظروں کی تکلیف میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 3 سال ہو گئے، کوئی رابطہ نہیں۔ کونج نے اسے نگاہیں ہٹا کر زینیا کو دیکھا۔ اس کا چہرہ پہلے کی طرح بے حد گورا نہیں رہا تھا، اب بال بمشکل کندھوں کو چھوتے تھے۔ مجھے تمہارے بال، لمبے بال بہت پسند ہیں، واپس بڑے ہو جائیں گے، ان کی گروتھ بہت اچھی ہے۔ تم بتاؤ، تمہارے بال اتنے سلکی کیسے ہوئے؟ چہرہ بھی چمک رہا ہے۔ 2 لڑکیاں مل کر بیٹھے اور چہرہ بال کپڑوں پہ بات نہ ہو، یہ تو ناممکن ہے۔ زیادہ کچھ نہیں، بس آج کل خیال رکھنے لگی ہوں۔ اور شادی کا کیا قصہ ہے؟ پھپھو کہتی نہیں؟ کوچ نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا، ایک گھونٹ بھرا، پھر سینیا کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا ڈگری ختم ہو جائے، لیکن پھپھو کو جلدی ہے، دوبارہ آ چکی ہیں، حالانکہ بیگم کو بھی فی الحال کوئی نوکری نہیں ملے۔ وہ کن چکروں میں ہے؟ زینیا نے اپنے پیر آرام دہ انداز میں اسی گود میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تو اسے باہر جانا تھا، پھر ارادہ بدل دیا، نوکری اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتی، اور کاروبار کرنے کا سرمایہ نہیں تھا۔ پھر بشر نے دادا سے بات کر کے اسے اس کی ماں کا حصہ دلوایا۔ اب جناب اپنا شو روم کھول رہے ہیں، میں اسے سمجھ نہیں سکتی، خواب بہت بڑے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو سکون اس کے چہرے پہ تھا، اسے زینیا نے رشک سے دیکھا تھا۔ اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں ٹکٹکانے والی لڑکی اگر کسی انسان کی طرف سے پرسکون تھی تو وہ بیگم یوسف میر تھا۔ میں نے تمہارے معاملات کو ہمیشہ ہلکا کیا، اور جب حل کیا تو اپنے طریقے سے کیا۔ تم ایک عام انسان تھی، اس سے زیادہ کیا کر سکتی تھی؟ اسے معذرت اچھی لگی، مگر وہ اس کے قصور گنوانے نہیں بیٹھی، مظلومیت کے رونے نہیں روئے۔ پھر بھی مجھے تمہارے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کافی بار میں نے تصحیح نہیں، تذلیل کی، وقت نہیں دیا، بس احسان کیا، بڑی غلطیاں ہو گئی۔ آئی ایم سوری۔ یہ 3 لفظ بہن بھائیوں کے سامنے بولتے ہوئے موت ہی آتی ہے۔
ہاں مگر انسان انہیں ساری دنیا کی وضاحتیں دے دے گا، وہ بھی دے رہی تھی۔ جانے دو نا یار، اب بہت ہو گیا، بہت وقت گزر گیا ہے، کوئی اور بات کرو۔ اس نے بات ہوا میں اڑاتے ہوئے دوبارہ نیچے دیکھا، وہ وہیں سو گیا تھا۔ تم اس کے ساتھ رہ لو گی؟ زینیا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ اس خپتی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ وہ بھی زینیا کے ساتھ مسکرائی۔ جو بھی ہو، ہے تو ہینسم۔ وہ دل کھول کر مسکرا رہی تھی۔ آئی ایگری۔ معصوم بھی۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ایگری۔ شادی کے بعد میں تو اس پہ سم ہی کرتی رہ جاؤں گی، وہ ہنستے ہوئے یقین اور سرشاری سے بولی۔ زینیا اس کے ساتھ ہنس پڑی۔ دنیا کی ساری آسائشات ایک طرف، مگر اپنا خاندان اور ان سے ایک اچھا تعلق ایک طرف۔ اس نے جس شے سے خود کو محروم کرنے کی ٹھانی تھی، مہدی اسے انہی رشتوں کے بہت قریب لایا تھا۔ زندگی ایک دم کوئی بونس پیکج بن گئی تھی۔ اس نے گھور کر مہدی کو دیکھا۔ پرانی خصلتوں کی بات آ ہی گئی ہے تو اب ذرا آپ کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ بشر کو یہ سارے مشورے آپ نے دیے تھے نا؟ کون سے مشورے؟ اس نے معصومیت کی ہر حد پار کرتے ہوئے پوچھا۔ او پلیز، بنے مت، میں آپ سے واقف ہوں۔ زینیا نے آنکھیں گھمائی۔ حویلی میں تو جو قیامت آئی سو آئی۔ فساد ہوا، بندوں کے اٹھے، فتوے جاری ہوئے، اور بشر کی ایک گھر چھوڑنے کی دھمکی پہ سارا طوفان تھم گیا۔ ظفر اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر حویلی سے کوئٹہ روانہ ہو گئے۔ بقول ان کے جب تک یہ لڑکی اس گھر میں ہے وہ یہاں نہیں رہ سکتے۔ جیسے ان کے جانے سے کار دنیا نے رک جانا تھا۔ حاتم کی اولاد اور بیوی البتہ خاموش رہے، ان کے داماد بھی چپ سادھ رہے۔ بس ایک عالم نواب تھے جن کا غیظ و غضب کسی صورت کم نہیں ہوا تھا، سو انہوں نے بشر کی پیشی بلوا لی۔ جرگا گاہ میں آج ایک دوسرے کے سامنے دادا اور ان کا محبوب پوتا تھا، خاندان کی واحد اولاد نرین ہے۔ جانتے ہو بشر اس دنیا میں دولت چلی جائے تو واپس آ سکتی ہے، گھر چلا جائے دوسرا لیا جا سکتا ہے، لیکن گھر سے باہر نکلی ہوئی عورت کو دوبارہ گھر میں نہیں لیا جا سکتا۔ غیرت ہر جذبے پہ بھاری ہے، ہر دولت سے قیمتی۔ روشن کمرے میں بھی بشر کو ان کا چہرہ دھندلا لگا تھا، جھوٹی غیرت کی دھند میں اٹا دھندلا چہرہ۔ تمہیں ہم نے سب دیا، عزت، دولت، محبت، لیکن آج ہمیں لگتا ہے ہم تمہیں ترکیے میں غیرت نہیں دے سکے۔ یہ تم نے کیا کر دیا بشر؟ تعصف، ملامت، ملال کیا نہیں تھا ان کے لہجے میں۔ بشر ان کے قریب آ کر بیٹھا، ان کے بوڑھے جھری زدہ چہرے پہ ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ غیرت یہ نہیں کہتی کہ گھر کی عورت غلطی کرے تو اسے گھر سے باہر پھینک دو، عورت بدکاری کرے تو اسے درے مار مار کر ختم کر دینا چاہیے۔ میری بہن نے نکاح کیا ہے اور یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ بدکار پہ 3 گواہ لائے جاتے ہیں، آپ لائیں 3 گواہ، اور مجھے یقین ہے آپ نہیں لا سکیں گے۔ اس نے زندگی کے 23 سال میرے سامنے گزارے ہیں، میں نے اس کے گرفتار میں کوئی کھوٹ نہیں دیکھا۔ صرف اس لیے کہ اس پہ حالات تنگ ہوئے میں اسے گھر سے باہر پھینکا ہوں، یہ غیرت ہے؟ تو میں اس دنیا کا سب سے بے غیرت آدمی ہوں۔ عالم نے اس کا ہاتھ جھٹکا، زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ چاہے عورت بے قصور ہو، لیکن اگر اس کی وجہ سے مرد کو ذلیل ہونا پڑے تو ایسی عورت کا ٹھکانہ قبر میں ہونی چاہیے۔ وہ میری بہن ہے، میں اسے نہیں مار سکتا، تو پھر مجھ سے سیکھو۔ انہوں نے بشر کے کندھوں پہ اپنے مضبوط ہاتھ مضبوطی سے جمائے۔ میں نے اپنی ہی بیوی کو اپنے انہی ہاتھوں سے مارا، اور میرے ہاتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لڑکھڑائے، کیونکہ میں غیرت مند ہوں۔ بشر کو اپنے کندھوں پہ اپنے شفیق دادا کا لمس کسی تھن والے سانپ کے جسم کی طرح محسوس ہوا۔ ڈھیر ساری روشنی جو چہرہ نظر آیا تھا وہ ایک مردار کا تھا۔ وہ عورت میرے معاملات میں آ رہی تھی، وہ غیرت پہ دھبا تھی۔ میری بہادری دیکھو بشر، میں نے اس عورت پہ بھی رحم نہیں کھایا جس نے موت کے منہ میں جا کر مجھے 8 دے دی، اور تم ایک بہن کے لیے خاندان، عزت، غیرت، ساکھ، ہر رشتے تیاگ رہے ہو۔ بشر ان کے سامنے ضرور بیٹھا تھا مگر اس کے جسم سے سانس نکل چکا تھا۔ دنیا اس کے سر پہ گول گول چکر کھا رہی تھی۔ کیا کھویا تھا کوئی اس سے پوچھتا؟ وہ بے یقینی کی آخری سیڑھی پہ تھا، یہاں سے گر جانا ایسے تھا جیسے زندگی کی ہر بازی ہار دینا۔ وہ اس وقت وہاں سے اٹھایا تھا، بے کلی، بے بسی رنج اس کے دل کو جکڑ رہا تھا۔ اس راز کو اپنے سینے میں رکھ کے اس نے کس طرح زینیا کو تسلی دی تھی یہ بس وہی جانتا تھا۔ کیسے حاکم سے آنکھیں ملائی تھی یہ وہی جانتا تھا۔ علم کا یہ ڈھیر سارا بوجھ وہ اپنے سینے پہ نہیں رکھ سکا، اور ایک روشن صبح میں اس نے اپنے قدم اس طرف بڑھائے جہاں جانا نوابوں کی شان کے خلاف تھا۔ کمبیر حویلی کے باہر کھڑے بشر حاکم کو دیکھ کر مہدی متعجب تھا۔ کیا مطمئن اس کے چہرے سے نظر نہیں آیا؟ میں نے جو کیا اس کو چھوڑو، فی الحال تو مجھے یہ بتاؤ میری ساس مجھ سے اتنی مطمئن کیسے تھی؟ تم نے انہیں کیا بتایا؟ وہ صفائی سے بات بدل گیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، ان کا اپنا خون جوش مار رہا تھا۔ بھتیجے جو ٹھہرے آپ، تم جل رہی ہو؟ اگر ایسی محبتوں کا مظاہرہ آپ میرے ابا کے ساتھ کرتے تب کہا جا سکتا تھا معذرت، مگر ان کو دیکھ کر کسی کے ذہن میں محبت کا میم بھی نہیں آ سکتا۔ محبت کا میم دماغ میں نہیں دل میں آتا ہے، اور وہ دل کم از کم میرا نہیں۔ وہ کافی دیر سے ان کے آنسو اپنے کندھے پہ گرتے ہوئے محسوس کر سکتی تھی، لیکن آج اس نے اپنی ماں کو رونے سے نہیں روکا۔ ان کی گود میں لیٹی وہ کبھی اپنی ماں کے ہاتھ چومتی، کبھی انہیں آنکھوں سے لگا لیتی۔ اماں اسے بے حس کہا کرتی تھی، اب ان کی بڑی بیٹی حساس ہو گئی تھی۔
तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम इतने सालों में माँ को एक फ़ोन कॉल कर लो? एक मैं थी जो सारी-सारी रात रो-रो कर गुज़ार देती थी। तुम्हारी बात किसी से करते हुए भी डरती थी। उन्होंने झुककर उसका कंधा चूमा और एक बार फिर रो पड़ी। पिछले कई घंटों से यही शगल जारी था। मैं तुझे बड़ा याद करती रही हूँ कई बार। वो बोलते-बोलते रुक गई, फिर दिल भर आया। कई बार दिल करता था हाथ उठाकर अब अब्दुल्ला को बद्दुआएँ दूँ। कमबख्त ने मुझसे मेरी औलाद को दूर कर दिया है। ज़ीनिया ने चित-लेटे हुए उन्हें देखा था। अब्दुल्ला की वाहिद हामी उसकी पुश्त-पनाही छोड़ रही थी। हैरत लाज़िम थी। तुम खुश तो हो ना? कोई मसला तो नहीं है? अनस तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ गया है? क्या नाराज़ है? वो मुझसे नाराज़ नहीं होता अम्मा। होता है तो मनाना जानती हूँ मैं। फिर भी शौहर के कुछ हकूक़ होते हैं, ध्यान रखा करो। उसकी ज़रूरियात का, उसकी खुशी का और उसके कदमों में बैठ जाना। जो वो कहे वो करना। उसने अपनी बात माँ की बात काटी। अमीना बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। इन सब के दरमियान खुद को मत भूलना। ये मत सोचना कि तुम पस-ए-मंज़र में चली गई हो। वो अव्वल है तो तुम्हारा आप गैर ज़रूरी नहीं है। आज तो ज़ीनिया पे हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में गलत फ़ैसले किए लेकिन वो मेरे फ़ैसले थे। तुम मुख्तलिफ़ फ़ैसले करना, तुम मुझ जैसी मत बनना। और अगर उसके बाद भी मेरी शादी नहीं चल सकी तो? वो उनकी तरफ देखते हुए पूछ रही थी। तो क्या? वक़्त रहते हुए अलहदा हो जाना। तुम्हारे जिस्म पे पड़ने वाली शौहर की मार भी तो तब-बार ज़ख्म होती है। वो नज़र नहीं आती तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो वजूद नहीं रखती। ज़ीनिया खामोश रह गई। वो हर दफ़ा की तरह माँ से लड़ना चाहती थी, उनके गलत फ़ैसलों पे उनकी जिरह करना चाहती थी, अपने ट्रॉमास का से हिसाब लेना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वक़्त और हालात ने उसके दिल में एहसास डाल दिया था। अब इंसान को मार्जिन देने लगी थी। उनसे बात बात पे लड़ना छोड़ चुकी थी, लोगों को उनके गलत फ़ैसलों पे ज़लील करना छोड़ चुकी थी। मैं दूसरी अमीना बेगम नहीं बनूँगी, उसने दिल ही दिल में अहद किया। तुम्हें नहीं लगता तुमने एक जगह गलती कर दी है? बात बदलने की कोशिश मत करें। मुझे साफ-साफ बताइए सारे कारनामे आपके हैं ना? वो घूम फिर कर उसी बातें वापस आई। दादी मुस्कुराते हुए उसके सामने सोफ़े के गद्दे पे लेट गया, मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा। देखो मैंने कोशिश की लेकिन कहानी में विलेन्स को सज़ा ना मिले तो मज़ा कहाँ आता है? वो मेरे दादा हैं, ज़्यादा दुख रहा है तो बाहर निकाल लाएँ उन्हें। वैसे हैं नहीं थे वैसे हैं नहीं थे। ज़िनिया ने अफ़सोस से नफ़ी में सर लिया। तुम्हें तो अपने शौहर के स्किल्स से खुश होना चाहिए था। वो बदमज़ा हुआ। वैली में आज मेहमानों की बहुतात थी। शहर के मुअज़्ज़िज़ीन उस दावत में मौजूद थे। निकाह को 2 घंटे गुज़र गए थे। वो कि उस निकाह में घर के सिर्फ़ 3 मर्द शरीक हुए थे, बशर, हाकिम और ज़ेगम। मगर वो मान और एतमाद, इज़्ज़त और रौब जो ज़ीनिया को मिला था, ये तो कब से मतलूब था और उसे इल्म ही नहीं हो सका। हवेली को लॉन में पिछली तरफ मर्द हज़रात जमा थे। निकाह हुए घंटा भर हो गया था। अब खाना खुल गया था। उस वक़्त मेज़ों पे बैठे उमरा खाने के नाम पे खाना चख रहे थे। सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस रवायती जूते पैरों में डाले ससुर साहब के तरफ से मिली ब्रांडेड घड़ी कलाई में सजाए वो एक तरफ बैठा था। लोग उससे मिलकर जा रहे थे, सलामती, दुआएँ, मुबारकबाद हर तरफ यही शोर था। बत्तीसी काबू में नहीं आ रही, ऐसा भी क्या कारनामा सरअंजाम दे दिया तुमने? ज़ेगम उसके साथ बैठे हुए कलस कर बोला। उसकी भी शादी की उम्र थी लेकिन उसके ससुर को वो नज़र कब आ रहा था। मुझे लगता है तुम्हारी आँखों को कोई मसला है, वरना मैं तो मुस्कुराया भी नहीं। शुक्र करो मेरे नाना इस वक़्त यहाँ नहीं, वरना तुम मुस्कुराने के लायक भी ना रहते। दादा को निकाल लाओ हवेली के अंदर, बैठे-बैठे पिघल जाएँगे। फ़िक्र मत करो तुम्हारे लिए वो ग्लेशियर ही रहेंगे। मॉम की डाली, डली तो तुम्हारे लिए भी नहीं है। फिर कौन है उनका मेल्टिंग पॉइंट? मेहदी ने मुड़कर उसे देखा, आँखों में सवाल थे। उनकी महबूबा बशर हाकिम। वो तनक कर बोली। उनकी महबूबा बशर हाकिम। वो तनक कर बोला। उसकी बारी पे ऐसे आँखें बंद कर लेते हैं जैसे देखा ही नहीं कुछ। अभी कुछ दिन पहले बशर को दूसरी शादी के मशवरे दे रहे थे। इधर मुझ गरीब की एक शादी नहीं करवा रहे। तुम्हारी गुमशुदा बीवी भी मिल गई और एक मैं हूँ, एक हवेली में रहते हुए मेरी एक अदद शादी नहीं करवाई जा रही। तुम्हारी मंगेतर भी पड़ रही है। मैंने कौन सा उसके नोट्स चोरी कर लेने हैं? बेरोज़गारी के लिए शादी जैसी सहूलत गैर मौजू है। शादी करने के लिए बुर्ज खलीफा तामीर करना पड़ेगा मुझे। मेहदी ने सिर झटका। इतनी तुम्हारी औकात ही नहीं। अभी बेगम जवाब में सख्त कुछ कहता कि दाखिली दरवाजे से पुलिस अंदर दाखिल हुई। भारी नफरी बूटों की चाप, ढेर सारे लोग राइफल उठाते हुए सिपाही। मेहदी उन्हें देखते हुए मुस्कुराया। बेगम के चेहरे का रंग अड़ सा गया। ये सब क्या है? उसकी आवाज़ कहीं दूर से आती थी। प्लॉट ट्विस्ट। सीने पे बाजू बांधे मेहदी गंभीर जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला। बल्कि कमकमों के रोशनी से परे, लोगों के शोरगुल से बहुत दूर वक्त में पीछे जाओ तो यूनुस रहमान कम्बीर की हवेली में, मेहदी कम्बीर के कमरे में बशर की एक तरफ सोफे पे बैठा था। टांगे इज़राबी कैफियत में झुलाते हुए उसके चेहरे की रंगत उड़ी-उड़ी थी। बशर ने उसके हाथ से पानी लिया और एक ही झटके में सारा पानी पी गया। उसकी रंगत लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ रही थी। तुम्हारा मसला असल में क्या है? ये कि उस आदमी ने तुम्हारी दादी का कत्ल किया या फिर ये कि उसने एतराफ़ किया? बशर के सामने आकर बैठा और लबों पे मुट्ठी जमा ली। मेरा मसला मेरी गद्दी है। मुजरिम को सज़ा इसलिए ना मिले कि वो मेरे दादा हैं, तो फिर दे दो सज़ा।
انہوں نے مجھے ایک چھوٹے سے دکان سے اٹھا کر سارے علاقے کا نواب بنا دیا۔ میں جو مہینے کا خرچ سوچ سمجھ کر کیا کرتا تھا، اب لاکھوں روپے بغیر سوچے سمجھے اڑا دیتا ہوں۔ اس انسان نے میری زندگی جنت بنائی ہے، میں کس طرح اسے جہنم حاصل کر دوں؟ وہ روایت کا ٹھیکیدار تمہیں سنہرے پنجرے میں قید کر چکا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ اعتراف تمہارے باپ کے سامنے کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے تمہارے آگے انہوں نے تخت نامی ہڈی پھینکی ہے، اور اب تم اس سے رخ نہیں موڑ سکتے۔ یاد رکھو، جو تمہیں دیا ہے اللہ نے دیا ہے، تمہیں کسی نے نواب نہیں بنایا، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ آج دنیا کا سوچ سوچ کر اگر اسے معاف کر دو گے یا نگاہیں چراؤ گے تو اگلے جہان میں خدا کے سامنے گردن کیسے اٹھا سکو گے؟ یہ زندگی عارضی ہے، 60 سال بعد دائمی زندگی کا کیا ہوگا؟ بشر وہ سوچ چبا رہا تھا، کتنی بڑی آزمائش! میں کیا کر سکتا ہوں؟ سرحد میں گرا دیا۔ تھانے کی ہوا کھلواؤ۔ بڑے صاحب کو کم از کم دنیا کو علم تو ہو اس نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ کیا فائدہ؟ دو 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 دن کے اندر باہر آ جائیں گے وہ۔ یہاں قانون کا خوف بھی نہیں، ذلت کا زے تو ہے، ذلت کا زال تو ہے۔ وہ انہیں چمکتی آنکھوں سے بولا، چاہے 24 گھنٹوں کے اندر باہر آ جائے، تمہارا فرض پورا ہو جائے گا۔ مقتول کو انصاف ملے گا، اور ان تمام لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھے گا جو غیرت کے نام پہ قتل کرتے وقت ہچکچاتے نہیں۔ بشر اس سمے تذبذب کا شکار تھا، مگر حال میں وہ مطمئن تھا۔ کئی سال پہلے جب اس کے باپ کو اس حویلی سے بے دخل کیا گیا تھا، تب بھی وہ اسی طرح مطمئن تھا۔ مجرم محض مجرم ہوتا ہے، کسی کا بھائی، باپ یا دادا نہیں ہوتا۔ اگلے کئی لمحات سلو موشن میں ہوئے۔ اس پولیس اہلکار اندر سے عالم نواب کو گرفتار کیے باہر لے جا رہے تھے۔ وہ چیخ رہے تھے، غیظ و غضب سے کچھ کہہ رہے تھے، کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ خود مقدمہ درج کروانے والے کا نام پوچھ رہے تھے۔ پوچھ رہا تھا، جواب میں جو نام انہیں سامنے سننے کو ملا تھا، وہ ساکت رہ گئے۔ پلٹ کر اسے ایک نظر دیکھا، اس کے کندھے آج بھی اسی طرح جوڑے تھے، نگاہیں ویسے ہی ذہین۔ ان کی دوسری نگاہ حاکم کی طرف اٹھی تھی، جو نہایت بے یقین تھے۔ عالم نواب وہ جنگھارے تھے جن میں مخالفین کے ہتھیار ان کا اپنا عطیہ تھا۔ تمہیں افسوس ہو رہا ہے اس بات کا کہ انہوں نے اپنے لیے ایک غلط انجام چن لیا؟ اس نے گردن چکا دی۔ مہدی خاموش رہا۔ میں نے بتایا تھا مجھے مصلحتیں سمجھ نہیں آتی، آر یا پار۔ اس نے زینیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہلکا سا دبایا۔ زینیا گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ سمجھ گئی ہوں، اور یہ بھی سمجھ گئی ہوں کہ آپ کا آر یا پار بہت بہت اوفینسو ہوتا ہے، یادگار بھی۔ اس نے مسکرا کر گنوایا۔ یونس رحمان کی حویلی میں آج چراغا تھا۔ بھاری لباس میں ملبوس زینیا اپنا سارا زیور ڈریسنگ میز پہ رکھائی تھی۔ ہاں، لباس اس نے اب تک نہیں بدلا تھا۔ اپنی زندگی کے اس اہم موقع پہ اپنے ہی دادا کی گرفتاری نے اسے کچھ بوجھل کیا تھا، مگر اندر کہیں سکون بھی تھا۔ جس عورت نے آدھی زندگی اپنے بیٹے اور اس کی اولاد کے نام کر دی، اب وہ اولاد اسی کے قتل کو معاف کر دے؟ ناممکن۔ آسمان پہ چاند آج روشن تھا۔ چھت پہ چاند کی لکڑی روشن تھی، جس میں دراز کر لڑکی کا سراپا معمول سے زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ چائے کے 2 بڑے بڑے مگ بھاپ اڑا رہے تھے۔ مجھ سے ناراض ہو تو کہہ دو، یہ خاموشی والا ٹریٹمنٹ کیوں دے رہی ہو؟ سفید لباس والا مرد لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وقت کیسے کیسے کھیل کھیلتا ہے نا۔ جس حویلی میں عبداللہ زمان کے ساتھ آنے کی خواہش اسے کئی برس رہی، آج اسی حویلی میں وہ مہدی کمبیر کی بیوی بن کر آئی تھی، اور خوش تھی۔ مجھے آپ سے ناراض کیوں ہونا تھا؟ وہ وہ اس آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیونکہ تمہیں لگتا ہوگا یہ سارے کارنامے میرے ہیں۔ کہتے ساتھ اسے ٹانگیں موڑے پہ رکھی۔ مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ اس سارے قصے میں آپ کا ہاتھ ضرور ہے۔ کبھی تو اپنے شوہر کو اشتہاری ملزمان کی فہرست سے نکال دیا کرو۔ اس نے ایک ہاتھ سے زینیا کے چہرے پہ آتے بال پیچھے کیے۔ میں کوشش کر بھی لوں، اگلے دن آپ نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دینا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی موجودگی پہ شک ہو جاتا ہے۔ وہ آسمان پہ تابناک چاند کو دیکھے ہوئے مدم لہجے سے میں کہہ رہی تھی۔ اس کے دائیں رخ پہ بیٹھا مہدی اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ لمحہ کسی مصوری کے لیے پرفیکٹ تھا۔ اگر یہ سب میں نے کروایا ہے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، ہماری رخصتی یادگار بنا دی میں نے۔ ڈرامیٹک، زینیا نے تصحیح کی۔ لوگ، موسیقی، دعوت، یہ تو سب کی شادی میں ہوتا ہے۔ پولیس، گرفتاری، پھڈا، یہ تو کسی کی شادی میں ہوتا ہے۔ تمہیں چاہیے مجھے سراہو۔ زینیا نے آسمان سے نگاہیں ہٹا کر اپنی ہتھیلی پہ جما لی۔ مہدی کا پکا رنگ نقش و نگار ہتھیلیوں کو مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ مہدی نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میرا نام لکھوایا ہے؟ اشتیاق سے پوچھا۔ ڈھونڈ سکتے ہیں تو ڈھونڈ لیں۔ مہدی نے اس کی ہتھیلی پہ بنی ٹکی کو غور سے دیکھا۔ سادہ سے ڈیزائن تھی، وہاں سے کچھ لکھا نظر نہ آیا۔ اس نے ہتھیلی پلٹی اور ایک بار پھر تلاش میں مصروف ہو گیا۔ اس طرح تلاش کریں گے تو اس صدی میں نہیں ملے گا۔ وہ اس کی رٹ پلٹ سے محسوس ہوئی۔ نچلا لب دانتوں سے تلے دبایا۔ تم نے میرا نام لکھا ہے یا کسی خفیہ ایجنسی کا راز؟ وہ جھنجھلایا یا پھر ایک دم ٹھہر گیا۔ زینیا کی انگلیوں کے درمیان اسے سرخ سا دھبا نظر آیا۔ اب مسکراتے ہوئے اس کی 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ بنا رہا تھا۔ پھر بیچ والی انگلی اور چھوٹی انگلی، اس کا نام
कुछ अलग तरतीब से लिखा था। उंगलियों के दरमियान टुकड़ा टुकड़ा, हर्फ हर्फ, मीम, हे, दाल, छोटी है, अलग अलग करके लिखा गया था, ऐसे कि उंगलियां बंद हों तो उसे कुछ नजर ना आए। वो हंस पड़ा, जैसे महसूस हुआ हो, मैं क्यों भूल गया, तुम जीनिया हाकिम हो, इस सारे का सबसे रेयर पीस, इस सैयारे का सबसे रेयर पीस। उसे झुकर जीनिया का हाथ चूमते हुए कहा। लोगों पे हबूस मुस्कुराहट थी। मैंने तुम्हें रुखसती का तोहफा तो नहीं दिया ही नहीं, निकाह का भी, जीनिया ने गिनवाया। अब के मेहदी मजीद गहरा मुस्कुराया, मशकूक मुस्कुराहट। मैंने तुम्हें तो हमारे निकाह का तोहफा 3 साल पहले दे दिया था, पर काफी महंगा था, उसने कहते साथ अपना मोबाइल खोला और कुछ ढूंढने लगा। जिनिया ने निगाह घुमाकर देखा तो मोबाइल पे कोई मिसेस कबीर नामी एक फोल्डर खोल रहा था। फिर काफ़ी देर तक उसमें मगजमारी करते रहने के बाद उसने एक तस्वीर खोली, जिसमें जीनिया ने हैमिंग बर्ड का लॉकेट पहन रखा था और वो हंस रही थी। 3 साल पहले वाला चेहरा और मौजूदा चेहरा उसमें फ़र्क था, लेकिन वो उस तस्वीर को बस देखती रही। ये रहा तुम्हारा तोहफा, उसने उंगली से लॉकेट की तरफ इशारा किया। जीनिया उलझ कर तस्वीर को देखेगी। ये तो आपने स्पेन की लोकल मार्केट से लिया था ना, 2,500 रुपये पाकिस्तानी है ना? ये महंगा कैसे हुआ? बिल्कुल, लेकिन ये देखो, उसने परिंदे की आंख की तरफ इशारा किया जहाँ एक मोती जड़ा था। ये हीरा है, मैंने ये खरीदने के बाद लगवाया था। जीनिया दंग रह गई, उसका ध्यान कभी इस तरफ गया ही नहीं था। ये हीरा काफ़ी कीमती था, लेकिन हक महर से फिर भी कुछ रकम कम थी, इसलिए मैंने चेन बदल कर सफ़ेद सोने की चेन बनवा ली। ओह गॉड, मैंने तो गौर ही नहीं किया था। तुम इन दिनों मुझ पे गौर नहीं किया करती थी, लेकिन ये तो आपने निकाह के कुछ महीने बाद दिया था, और उन दिनों तो आपको मुझसे कोई मोहब्बत भी नहीं थी। वो जितना हैरान होती इतना कम था, अफ़सोस करती वो भी कम, क्योंकि लॉकेट उसने हॉस्टल के कमरे में छोड़ दिया था। मोहब्बत ना भी हो, तुमसे निकाह हुआ था, और पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता था तुम्हारे लिए हर वो काम करूँ जो तुम्हें खुश करे। ज़िम्मेदारियों से डरता था मैं, लेकिन तुम्हारी ज़िम्मेदारी पसंद थी। मसाइल से घबराता था, लेकिन तुम मेरा पसंदीदा मसला थी। अजीब थी तुम, लेकिन तुमसे ज़्यादा अजीब था मैं, जो हर बार तुम्हारे पीछे आ जाता था। उसकी निगाहें वो ज़ीनिया के चेहरे पे टिकी थी। तुम हमेशा से अगर अच्छी नहीं लगी, तो बुरी भी नहीं लगी। मैं सारी ज़िंदगी तुमसे मोहब्बत कर सकता हूँ, सारी ज़िंदगी तुम्हें देख सकता हूँ, बगैर थके, बगैर बोर हुए। जितनी मोहब्बत तुमसे मैं करता हूँ, उतनी कोई नहीं कर सकता। अब तक मबहूत से मोबाइल स्क्रीन को तक रही थी, जिसे अब मेहदी बुझा रहा था। मैं चले सो रहा हूँ, मुझे देखो बस। ज़ीनिया ने निगाहें उठाकर उसे देखा। ये लॉकेट तो खो गया। उस वक्त मेहदी को उस पर प्यार आया। मैं नया ला दूंगा सरकार, लेकिन वो वैसे नहीं होगा। वो रंजीदा हुई। और करो मेरी नाकदरी, आपको मुझे बताना चाहिए था। उन दिनों मैं वो मर्द नहीं था जिसकी एफर्ट्स तुम्हें अच्छी लगती, लेकिन आप फिर भी करते रहे। अब मैं ठहरा पैदाइशी जनमुरी, बिगड़ा हुआ रही ज़्यादा, जिसके पास खर्च करने को बहुत पैसा था। एक अदद हसीन बीवी थी और दिल भी था। वो बात को मजाक का रंग देना चाह रहा था, लेकिन दुनिया की आंखें नम हुई। वो उसे तशक्कुर से देख रही थी। ऐसा बहुत कम होता था। यार अब ऐसे ना देखो, सर चढ़ जाऊंगा मैं। वो उसे देखते हुए मुसलसल मुस्कुरा रहा था। मुझे अब हर नए दिन नए सिरे से मोहब्बत हो रही है आपसे। इट्स कैरी। वो अपने अंदर की मख्फी औरत को आज भी अपनी नींद नहीं सुला सकी थी। मुझे ऐसे ना देखें, उसकी निगाहों से बेबस हुई। आप मेरी आदतें बिगाड़ देंगे। मेहदी ने अफसोस से नफी में सर हिलाया। वो चांदनी में नहाई उस लड़की को देखा। सब कह सकती हो, बस वो 3 लफ्ज नहीं जिन्हें सुनने को मेरे कान तरस गए हैं। चाय पी ले, वो उन्हीं नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली। इसी पल मेहदी का फोन थरथराया। कोई जवाब देने का इरादा फिलहाल मुलतवी न करते हुए उसने फोन उठाया, और उसे सामने से जो इत्तला मिली वो उसके एक लम्हे के लिए साकिन कर गई। गंभीर खामोशी में स्पीकर से निकलती उस आवाज़ को ज़ीनिया हाकिम ने भी सुना था। आलिम नवाब ने कांस्टेबल से बंदूक छीन कर खुद को शूट कर लिया है, और वो मौके पे ही जाँ बहक हो गए। चांद की रोशनी माथा में बिछने बिछने वाली चांदनी और जैसी हो गई थी, सफ़ेद, कोरी सफ़ेद। वल्लाह मैंने बस मशवरा दिया था, मुझे क्या पता था तुम्हारा भाई फ़ौरन अमल करेगा। वो हंसते हुए बोला। वो दुरुस्त काम करने में देर नहीं लगाता। उस लहजे में भाई के लिए मोहब्बत थी। तुम क्यों देर कर रही हो? तुम्हें नहीं लगता दुरुस्त वक्त गुजारा जा रहा है, गुजरा जा रहा है? उसका इशारा जिस सिम था ज़ीनिया जानती थी। उसकी मुस्कुराहट बुझ गई। अब्बा और मेरे दरमियान ताल्लुकात इस हद तक ही दुरुस्त हो सकते हैं। ये कोई ड्रामा या फिल्म नहीं है जिसमें बाप आखिर में सारी गलतियां मान ले, या फिर बेटी मोहब्बत भरी तकरीरें बाप पे असरअंदाज होने लगेंगी। हकीकत। ज़ीनिया का यकलफ्सी जवाब। नदी चंद लम्हे कुछ न बोल सका। आलिम नवाब की खुदकुशी के वाक़ये को 3 रोज़ गुजर गए थे। महबूब पोते को वो देख कुछ कह नहीं सकते थे। पोती को घर से निकालने की जुर्रत खत्म थी, और जेल जैसी ज़िल्लत से बचकर उन्होंने वो मौत चुनी जो कभी न खत्म होने वाली अज़ियत थी। बशर को चचाओं से खूब मलामत की गई। बरादरी वालों ने कई ठप्पे लगाए, लेकिन वो डटा रहा। अंदर से वो लरस रह गया था, लेकिन वो रवायात के नाम पे उस औरत का कत्ल नहीं माफ़ कर सकता था जिसने उसे माँ की तरह पाला। हाकिम नवाब पूरे 3 दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे।
نہ کسی میں اتنی جرت ہوئی کہ ان سے کوئی بات کر پاتا۔ امینہ بیگم ویسے ہی ان کے غصے سے خائف تھیں۔ بشر شرمندہ کونج کا باپ کے ساتھ ہمدردی اور محبت والا تعلق رہا ہی نہیں تھا، اور وہ پیچھے بچ گئی، وہ جس نے دعوے کیے تھے کہ وہ شخص کی محبت سے دل کو خالی کر چکی ہے، لیکن محبتیں جڑ سے اکھاڑ لینا اگر آسان امر ہوتا تو ہر بیمار محبت شفایاب پا چکا ہوتا، شفایاب ہوتا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ہلکی سی چرکی آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر خاموشی اور تنہائی تھی۔ وہ ٹانگیں لٹکائے، گردن سیدھی کیے بیڈ پہ بیٹھ کر سامنے دیکھ رہے تھے۔ جینیا کتنے ہی لمحے دروازے پہ کھڑی رہی۔ باہر مہمان آ رہے ہیں، آپ کی ضرورت ہے ابا۔ وہ جواب میں کچھ نہیں بولے، بس خاموش رہے۔ زینیا چند لمحے چپ رہی اور پھر ایک بار پھر انہیں پکارا، آپ نے کتنے دنوں سے ٹھیک سے نہیں کھایا، شوگر لو ہو جائے گی۔ وہ ابھی چپ رہے۔ زینیا نے تفکر سے انہیں دیکھا، وہ کمزور ہو گئے تھے، حسن ماند ہو گیا ہونے لگا تھا، عمر ڈھل گئی تھی، اور ہاتھ کیا آیا، خاک بھی نہیں، کیا وہ انہیں یوں ہی چھوڑ دے؟ دل نے اس خیال کو تردید کی۔ ابا کسی اذیت، امید، فکر سے انہیں پکارا، بس وہی جانتی تھی۔ حاکم کے کندھے بے اختیار جھک گئے۔ خود کو سنبھالیں، آنے والوں نے جانا ہی ہوتا ہے۔ میرے گھر میں میرے ہوتے ہوئے اس آدمی نے میری ماں کو مارا۔ بہت دیر بعد حاکم نواب کی شکستہ آواز کے در و دیوار سے ٹکرائی۔ میں خود کو مضبوط سمجھتا رہا، میں تو حاکم نواب خود کو حاکم سمجھتا رہا، اور کوئی میرے ہوتے ہوئے میری ماں کی جان لے گیا۔ میں اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اتنا کم ہمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ کوئی انسان کسی کی ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے حاکم کو بچوں کی طرح روتے تڑپ کر سوال کرتے ہوئے دیکھا۔ زینیا کی نگاہوں میں زخمی سا تاثر تھا۔ وہ اس آدمی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ بتاؤ، کوئی کسی کی ماں کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ذلت، وہ بچوں کے سامنے دی جانے والی گالیاں، خاندان کے تانے، صورت پہ ہونے والی لہن تان، کوئی کسی ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے خود سے شرم آ رہی ہے، غصہ آ رہا ہے مجھے۔ کوئی باپ اس حد تک کیسے گر سکتا ہے؟ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی میری ماں کو کیسے مار سکتا ہے؟ اور مجھے اس مارنے والے سے نفرت کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کے الفاظ بے ربط تھے، لیکن وہ تکلیف سمجھی تھی۔ زینیا حاکم میں ہو سنبھالتے ہی اس تکلیف کو محسوس کیا تھا۔ وہ چاہتی تو ان کے قصور گنوا سکتی تھی، چاہتی تو انہیں ملامت کر سکتی تھی، مگر بڑے بوڑھے کہتے ہیں جنگ میں جب مقابل ڈھہ جائے تو وار مت کرنا، اور بعض طرف بیٹی نے وار نہیں کیا تھا۔ وہ اچھے باپ نہیں بن سکے تھے، مگر وہ اچھی بیٹی تھی نا۔ انہوں نے اپنے فرض نہیں نبھائے، لیکن اس سے سوال تو اس کے فرائض کا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ ان کے قریب آ کر بیٹھی۔ کئی لمحے اس مضبوط مرد کو روتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے ہاتھ ان کے بازو کے گرد ہمائل کرتے ہوئے سر ان کے کندھے پہ رکھ دیا۔ وہ مزید اونچی آواز میں رو رہے تھے۔ زینیا اس دو کو سمجھتی تھی، یہ اذیت نہیں تھی۔ وہ پچھلے کئی برس اسی طرح جلن میں رہی تھی۔ آج وہی آگ اپنے لگانے والے کو چمٹ رہی تھی۔ مقافات عمل ہوتا ہے، اسی دنیا میں ہوتا ہے، اسے یقین آنے لگا تھا۔ تم انہیں کنفرنٹ نہیں کر سکتی۔ صوفے پہ بیٹھا مرد اس مرد کے بالکل برعکس تھا جو زینیا کو اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں ملا تھا۔ یہ کام ہم دونوں نہیں کر سکتے۔ ابا نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کی بجائے انہیں فکس کر دیا، جو حقوق پورے نہیں کیے تھے انہیں اپنے تئیں ٹھیک کر دیا۔ دیسی ابا معافیا نہیں مانگتے، ان کی انائیں بہت اونچی ہوتی ہیں۔ اگلے لمحے ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ وہ فی الحال اس کے ان مسائل میں نہیں گھسنا چاہ رہا تھا جو 27 سال پرانے تھے۔ زینیا اسے وہ گتھی نہیں سمجھا سکتی تھی جسے حل کرنے میں اسے کم و بیش اتنے ہی سال لگ گئے تھے۔ زندگی ابھی باقی تھی۔ یہ قصہ پھر سے ہی۔ تم کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلتی؟ وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔ نہ باہر نکل کر اپنی نگرانی میں کوئی کام کرواتی ہو، نہ کسی کام میں حصہ لیتی ہو، نہ گھر سے باہر نکلتی ہو۔ کیوں سرکار؟ مجھے نہیں لگتا میں یہاں ایڈجسٹ کر ہو سکتی ہوں۔ اسے اپنے خدشے کو زبان دی۔ ایڈجسٹ کیسے ہوا جاتا ہے؟ اس کام کو کر کے، اس جگہ بار بار جا کر پہلے دن تو تم اس کمرے میں بھی ایڈجسٹ نہیں ہو سکی تھی۔ میں چیزوں کو باریک بینی سے دیکھنے کا عادی نہیں ہوں، اور تم نے ایسے ہی مجھے پسند کیا تھا۔ آج میں بہت غور کر رہا ہوں، کل اگر مصروف ہو گیا تو تمہیں مجھ سے شکایت ہوگی۔ کچھ چیزوں سے تمہیں میں نہیں نکال سکتا، یہ تمہیں خود کرنا ہوگا۔ وہ بہت نرمی اور دھیرے سے سمجھا رہا تھا۔ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وجہ؟ گیس تو وہ دوسرا گھر لے دیتا ہوں۔ سہولت سے حل نکالا۔ زینیا نے بے اختیار سے دیکھا۔ وہ جذبات کو زباں پہ لانے کے لیے وہ اتنے تردد کا شکار تھی۔ مہدی کمبیر اسے اتنی جلدی مان گیا تھا۔ 2.5 سال تمہارے پچھلے اس لیے خوار نہیں ہوا کہ جب تم ملو تو تمہاری ناقدری کروں۔ میرے ابا نے جب میری ماں سے شادی کی تو میرے دادا نے اختلاف کیا تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر انہیں اسلام آباد لیا ہے۔ حالانکہ حویلی میں ہمارا الگ پورشن تھا۔ ابا نے میری ماں کو آؤٹ کاسٹ کر دیا۔ اگر وہ پہلے کچھ دن وہیں رہتے اور ان کو بتاتے کہ نکاح ایک غلط کام نہیں ہے تو میری اور ماں کی زندگی مختلف ہوتی۔ میں تمہیں ایسی زندگی نہیں دینا چاہتا جس میں محرومیاں ہوں۔ وہ اسے دیکھ کے گئی۔ اسے لگا تھا مہدی کیس سے ضد نبھا رہا ہے، لیکن وہ بھول گئی تھی اب تو بس اس کے بارے میں تھا۔
ہم اگلے مہینے سرور ہاؤس آئیں گے. وہاں کچھ مرمت کا کام رہتا ہے، اسے مکمل ہونے دو. بس کچھ دن کی بات ہے، تب تک میرے خاندان کو علم ہونے دو کہ ہماری شادی نارمل ہے، تاکہ کل میرے بچے میرا لیسا ورژن نہ ہو. مجھے کوئی بات کرنی ہے. وہ اب پھیل گئی. کہیے. میں ہمتن گوش ہوں. وہ تھوڑی تلیا تیلی ٹکاتے ہوئے مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا. جینیا نے گہری فیصلہ کن سانس لی. بیڈ پہ تھوڑا سا آگے کو ہوئی. میں دوبارہ CSS کرنا چاہتی ہوں. میں بھی چند لمحے خاموشی سے دیکھا جائے. مجھ سے اجازت لے رہی ہو یا بتا رہی ہو؟ شوہر سے اجازت لے رہی ہوں اور اپنے گارڈین سے مشورہ. شوہر ٹھہرا زنوری، بیوی کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا ہوا. اور گارڈین تم سے سوال کرے گا کیوں؟ کوئی ایسی وجہ جو تمہیں دوبارہ یہاں لانا چاہتی ہے؟ وہاں جہاں سب شروع ہوا تھا. وجہ ہے میرے پاس، وہ ہلکے مگر مضبوط لہجے میں بولی. میری سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. دراز سے گاڑی کی چابیاں اور بٹوا اٹھایا. پھر ہاتھ زینیا کی طرف بڑھایا. اس کمرے میں کیا وجہ سنوں؟ چلو کئی بار چلتے ہیں. سیاح کی بیوی بن گئی ہوں، اب وقت اور مقام کی فکر نہ کرو. جہاں میں لے جاؤں ساتھ چلتی جاؤ. کچھ وقت بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے گمبھیر محل کا داخلی دروازہ پار کر رہے تھے. جس شہر سے اسے ذلت دے کر نکالا گیا تھا، اسی شہر میں وہ دگنی عزت کے ساتھ واپس آ گئی تھی. شیشے کے پار بیٹھا مرد افسردہ تھا. فون کان سے لگائے وہ یاسیت سے اس دھندلے منظر کو دیکھ رہا تھا جہاں اس کی واحد مسیحا تھی. یہ آزادی میرے لیے آزادی نہیں ہے. میں دوبارہ آپ سے نہیں مل سکوں گی تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب وقت ہے کہ میں تمہاری قدر کروں. ہم دونوں نے ایک ساتھ جو دیکھا وہ اچھا اور برا دونوں تھا، لیکن میں چاہتا ہوں جب ہم الگ ہو تم بس اچھی یاد لے کر جاؤ. وہ عرصہ بعد کسی کے لیے فکر مندی دکھائی دے رہا تھا. حدیبیہ سر جھکائے رو پڑی. کیسے اسے دیکھتا رہا. تمہیں دیجا وہ جیسا احساس نہیں ہو رہا؟ ایک بار پہلے بھی تم اس دنیا سے رخصت ہونے لگی تھی اور میں آ گیا تھا. اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی. میں آپ کو کھونا افورڈ نہیں کر سکتی. کوئی اور حل نہیں ہے. روتے ہوئے تم پورا مرد لگتی ہو. سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ نے سب خراب کر دیا. پہلے سب ٹھیک تھا. اسی طرح روتے ہوئے بلند آواز میں شکوہ کرنے لگی. میں نے آپ سے کہا تھا اس کی محبت میں نہ پڑے، مت پڑے. میں نے کہا تھا حد پار مت کرے، اور اگر کرتی تھی پھر بھی اسے آپ کی قدر نہ ہوئی تو آپ نے اسے ماں کیوں نہیں دیا؟ اسے مارنا اتنا مشکل نہیں تھا. کوشش کی تھی. سر جھکائے شکستگی سے اعتراف کیا. اب اسے تکلیف نہیں دی جاتی. وہ میرے دل کا مسئلہ ہے. جیل سے شیشے کے پار کھڑے دو لوگوں کو چھوڑ کر وقت سے چند لمحے ادھار مانگ کر ماضی کا سفر طے کرو تو کیش کمبیر 4 دن بعد ایک بار پھر کمبیر محل واپس آ چکا تھا. گاڑی دروازے پہ روکتے وہ تیزی سے باہر آیا. چہرے پہ بے رونقی تھی. بال بے ترتیب اور لباس شکنجہ تھا. لازمین اسے تعصب سے دیکھ رہے تھے. وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر محل کے اندرونی حصے کی طرف آ گیا تھا. اپنے کمرے میں آ کر اس نے دراز سے ایک پستول نکالی اور باہر نکالا. دماغ میں کوئی منظر تھا جس میں کوئی اسے موبائل پہ چلتی زینیا اور مہدی کی تصاویر دکھا رہا تھا. وہ تصاویر جن کے نیچے اس نے اپنی شادی کا اعلان کیا تھا. وہ مسکرا رہی تھی اور کیس کے لیے یہی موت کا مقام تھا. جو عورت اس کے لیے جذبات کھو چکی تھی وہ کسی اور کے لیے کیسے مسکرا سکتی تھی؟ اسے اپنے بازو میں کھچاؤ بڑھتا ہوا محسوس ہوا. وہی بازو جس میں زینیا نے چھرا گھونپا تھا. تکلیف اس تیز دھار نے نہیں دی تھی، تکلیف اس نفرت سے ہوئی تھی. زینیا کہاں ہے؟ یاداری میں چلتے ہوئے ملازم سے سوال کیا. اسٹڈی میں جاتے ہوئے دیکھا. اس کے تیور دیکھ ملازم نے تیزی سے جواب دیا، بالکل سچا جواب. اسٹڈی کی طرف جاتے ہوئے اس کے ذہن میں مختلف مناظر تھے. وہ ڈھاکہ میں جہاز میں موجود تھے. زینیا اس کا لم چھٹک رہی تھی. وہ اس کے بازو میں چھرا گھونپ رہی تھی. اسے گھر سے نکال رہی تھی. اس کی آخری منزل میں وہ مہدی کے ساتھ مسکرا رہی تھی. یہ تکلیف ہر تکلیف پہ بھاری تھی. کیس کی ہار مسئلہ نہیں تھی، کسی اور کی جیت مسئلہ تھی. اسٹڈی روم میں کھڑی لڑکی گردن ڈھلکائے اس پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی جس میں کوئی بھید چھپا تھا. کھڑکی سے آتی روشنی اس کے دانے رخ کے ساتھ ساتھ پینٹنگ پہ بھی پڑ رہی تھی. چھوٹی آنکھیں مزید چنتی آئی. وہ گمشدہ بھید جان لینا چاہتی تھی. وہ اس کی پسلیوں کے قریب کوئی لوہے نما شے ٹکرائی. ساتھ بھاری سانس سے اور ایک شناسا مہک قریب محسوس ہوئی. چند لمحوں کے لیے وہ سانس نہیں لے سکی. تمہیں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں؟ تم اتنی بے وقوف کب ہوئی؟ کتابیں چنکراتی دھوپ ریک ان پہ جمی ہلکی سی دھوپ سب ٹھہر کر اسے سن رہے تھے. تمہیں مجھ سے خوف نہیں آتا؟ وہ اس کے قریب تھا. اس کے ہاتھ میں اوزار تھا. زینیا کے حلق میں بہت کچھ اٹکا. گن ہٹاؤ. لہجے کی لرزش پہ قابو پاتے بامشکل بول سکی. گیس گن ہٹاؤ. زندگی سے اتنا پیار؟ اس نے پستول اٹھائی. زینیا کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا. تم میری برداشت مجھ سے زیادہ آزما چکی ہو. تمہیں یہ زیب نہیں دیتا؟ زینیا مڑی. اس کا سارا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا. گیس نے بندوق اس کے سامنے گردن پہ رکھی. وہ بے سانس ہو گئی. چند لمحے چند ثانیے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا. صفاق سر نگاہیں.
اس کی خوشبو کسی تافن سے اٹھتی بدبو کی مانند زینیا کے اعصاب پہ بھاری پڑ رہی تھی۔ تمہارے پاس میرے لیے جذبات نہیں تو اس کے لیے کیوں؟ تم میرے لیے اس کے جتنے اہم نہیں ہو۔ خوش لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے کہا، میں نے تم سے محبت کی ہے، میں نے نہیں کی۔ میں یہاں کھڑے کھڑے تمہیں مار سکتا ہوں اور تمہاری لاش لینے بھی کوئی نہیں آئے گا، اور تمہیں لگتا ہے مجھے اب تم سے ڈرنا چاہیے؟ اس کا اعتماد بحال ہو رہا تھا، مارنے والے یوں دھمکیاں نہیں دیتے۔ تمہیں ایسا نہیں لگتا؟ بندوق کی نال اب اس کے ماتھے پہ تھی، اس کی گردن اور ماتھے پہ پسینہ تھا، ہلکی لرز رہی تھی، لیکن اس نے گردن نہیں جھکائی، پیچھے نہیں ہوئی۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا، کیونکہ مجھے یقین ہے اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میرا شوہر تمہیں وہاں مارے گا جہاں تم موت کے لیے بھی ترس جاؤ گے۔ مجھ سے دور رہو کیس، جو تم پہ بندوق پستول تان سکتا ہے وہ مار بھی سکتا ہے۔ کیس گمبھیر کی آنکھوں میں سرخ دوڑے دب بننے لگے، ٹریگر پہ اس کی گرفت سخت ہوئی۔ مارنا چاہتے ہو؟ مجھے مارو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر بندوق پہ اس کی گرفت سخت کی، آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ لیکن میں تم سے یہ نہیں کہوں گی کہ تم مجھے چھوڑ دو، جانتے ہو کیوں؟ لہجہ بھر کر رکی، نگاہوں کی تپش برقرار رہی، کیونکہ میں تم سے کچھ نہیں مانگنا چاہتی، میں تمہیں اس لائق ہی نہیں سمجھتی۔ پستول پہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی تھی، کھڑکی سے دھوپ کے ساتھ ڈھیر سارا باہر بھی اندر داخل ہوا اور اس کے کندھوں پر آ کر براجمان ہوا۔ بوجھ بڑھ گیا، ماتھے پہ پسینے کی بوندیں تھی، اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ میں آج بھی اس دن پہ پچھتاتی ہوں جب میں تمہارے گھر آئی تھی اور تم نے مجھے پناہ دی تھی۔ کاش میں نہ آتی، کاش ہم کبھی ملے ہی نہ ہوتے۔ تو میری نیکیوں کو یوں ردی کر کیسے کر سکتی ہو؟ کیونکہ میں تمہارے حوالے سے کوئی یاد اپنے قریب ہی نہیں رکھنا چاہتی، نہ اچھی نہ بری۔ آپ کی کیسی نگاہوں کا زخمی پن بڑھ گیا۔ اس نے پستول اس کی گردن کی ابری ہوئی ہڈی پہ جمائی، وہ دیکھ سکتا تھا۔ زینیا حکم کپ کپانے لگی تھی، اس نے دانتوں پہ دانت جما لیے، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، مگر اس نے آنکھیں بند نہیں کی۔ یہ کیس کے منہ پہ مارے جانے والا وہ جوتا تھا، ایک لڑکی جس کے ماتھے پہ وہ مضبوط مرد پستول تانے کھڑا تھا، تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ اس کی طرف حساب کھولو تو کئی تھے، مگر وہ ڈٹی کھڑی رہے گی تو کیس خود کو ہارا ہوا محسوس کرے گا۔ یہ وہ ہونے نہیں دے سکتا تھا، ہار نہیں۔ کیا میں اتنا برا ہوں کہ تم مجھ سے زندگی مانگنے کی بجائے موت چن لو گی؟ اس نے ہاتھ پیچھے کیا اور پستول لوڈ کی، کلک کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی وہ پستول دوبارہ اس کے ماتھے پہ رکھ چکا تھا۔ بات تمہاری نہیں ہے، بات میری ہے۔ میں 3.5 سال پہلے والی زینیا ہوتی تو تم سے منت کرتی کہ مجھے نہ مارو، لیکن اب میں جانتی ہوں تم کسی کی موت پہ قادر نہیں ہو۔ وہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے کھڑی تھی، بازو سینے پہ باندھے، وہ لوہے کو اپنی جلد کے ساتھ ٹکراتے ہوئے محسوس کر سکتی تھی۔ گیس اس کے سامنے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح تھا، جو آج چاہے جو بازی جیت جاتا، مگر زینیا کی نگاہوں کا تاثر اسے ہرا رہا تھا۔ وہ ٹریگر دبا دینا چاہتا تھا، مگر یہ پہلی بار تھا کہ وہ بندوق والا ہاتھ نیچے گرانے کا سوچ رہا تھا۔ کچھ تھا اس میں جو گیس کے دل کو مٹھی میں جکڑ کر زمین پہ دے مارتی تھی، اور وہ ایک بار پھر ہتھیلی پہ سجائے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ محبت اچھے خاصے عزت دار کو بے عزت کروا دیتی ہے، اور اس سے صرف محبت نہیں تھی۔ میرے سب کا امتحان لینا بند کیوں نہیں کرتی تم کیوں مجھے میری زندگی میں سکون نہیں لینے دیتے؟ مجھے میری غلطیوں کے لیے معاف کر کے میری زندگی میں دوبارہ شامل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تمہاری غلطیاں، تمہاری زندگی، تمہاری محبت، یہاں میں کہیں نہیں ہوں۔ ہم 2 دن بھی ساتھ نہیں چل سکتے، میں چلنا ہی نہیں چاہتی۔ تمہیں نہ کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ میں نہیں تو وہ کیوں؟ میں فرشتہ نہیں ہوں تو وہ پارسا بھی نہیں۔ یہ تم نے چنا عبداللہ، اپنے خاندان اور اپنے غرور کو اول رکھ کر تم نے مجھے پیچھے چھوڑا تھا، اور اب پیچھے رہ کر اگر میں اپنے لیے آگے جانے کا بہترین راستہ دیکھوں تب تمہیں شکایت کیوں ہے؟ آج کہاں ہے وہ خاندان جس کے لیے مجھے چھوڑا تھا؟ اس نے پستول والا ہاتھ گرا دیا۔ کیس گمبھیر اس عورت کو ہرٹ کر سکتا تھا، زندہ درگور کر سکتا تھا، مگر وہ قاتل اور سفاک مرد اسے مار نہیں سکتا تھا۔ یہ مشکل امر تھا، ناممکن۔ مجھے میری زندگی میں آگے بڑھنے دو۔ جس آدمی کے ساتھ میں ہوں وہاں مجھے خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ تمہارے پاس میری واپسی صرف لاش کی صورت ممکن ہے، اگر یہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ اسے چھو کر کیس کا پستول والا ہاتھ سیدھا کیا اور اس کی پستول اپنے ماتھے پہ رکھی۔ چلاؤ گولی۔ وہ ٹھہر گیا، نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہوتا گیا، پھر صوفے پہ ٹھہر گیا۔ اب دھوپ اس کی پشت پہ پڑتے ہوئے پلٹ رہی تھی، اس کی لمبی انگلیاں اب زینیا کو بھائی جانے کا اشارہ کر رہی تھی، انداز میں ہار واضح تھی۔ کوئی جال، کوئی مہرا، کوئی پتا ایسا نہیں تھا جسے وہ پھینکتا اور کھیر اس کا ہو جاتا۔ کہیں کچھ غلط تھا۔ بارش نے سارے اسلام آباد کو جل تھل کر دیا تھا۔ گیلی سڑکوں پہ پڑتی روشنیاں انہیں جاذب نظر بنا رہی تھی۔ کیفیز، ریسٹورانٹ، شاپس اور کلبس کی جلتی بتیاں ہر دیکھنے والی آنکھ کو خیرہ کر رہی تھی۔ یہاں کی چائے بہت بہترین ہوتی ہے۔ گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے
مٹی کے برتن میں ڈالی ہوئی چائے زینیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہلکی ہلکی خنکی میں چائے اور گیلی سڑکیں دلکش منظر پیش کر رہی تھیں۔ وہ دونوں ایک اوپن ایئر کیفے میں موجود تھے۔ یہاں گاڑیاں پارکنگ فل ہونے کی وجہ سے آتے میں دور کھڑی کی گئی تھی۔ اسی آتے میں کافی فاصلے پہ قوالی نائٹ کی تقریب ہو رہی تھی، جہاں سے گانے کی آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ مجھے کہتا تھا مجھ سے زیادہ چائے اسے اس دنیا میں کوئی نہیں پیتا ہوگا، اسے آپ سے ضرور ملتے رہنا چاہیے۔ اس نے کپ لیتے ہوئے اسے بونٹ پہ رکھتے جواب دیا، تو خود ایک کپ منہ سے اتارتا ہے اور دوسرا چڑھا لیتا ہے۔ گانے کی آواز اب یہاں تک آ رہی تھی۔ ہمارے خاندان کو چائے کا عشق ورثے میں ملا ہوا لگتا ہے، زینیا نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا، ساتھ موسیقی کے مدھم تال پہ بونٹ پہ انگلیاں بجانے لگی۔ تم نے وجہ نہیں بتائی ویسے؟ وہ بھی بونٹ پہ ہولے ہولے انگلیاں بجا رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں مجھ سے ماضی میں کہاں کہاں غلطیاں ہوئی، وہ سامنے دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں نے باؤنڈریز بنانا چاہی لیکن ٹوٹتی گئی۔ یہاں باؤنڈریز میں اپنے شوہر میں اپنے لوگوں کے ساتھ بناتی ہوں تو بہت کم ٹوٹتی تھی۔ وجہ جانتے ہیں کیا تھی؟ مہدی نے لالمی سے اپنے کندھے اچکائے، زینیا کہے گی، وجہ یہ تھی کہ میں اپنے گھر میں نہیں تھی، میں وہاں تھی جہاں لوگ رہتے اور کچھ اعلیٰ بھی۔ میں سوچتی تھی اگر اس بڑے شہر میں ناکام لوٹی تو اپنے شہر جا کر کیا کروں گی؟ میرا مستقل ٹھکانہ یہ جگہ نہیں تھی، نہ یہاں کے لوگ ہمیشہ میرے رہتے۔ میں ایک مہمان تھی، اور مہمان چاہے جتنا مرضی کوشش کر لے وہ غیر گھر میں مکمل آزاد اور پرسکون نہیں ہوتا۔ ایگری، میں سیاح ہوں، لیکن جو تسلی پاکستان میں کمبیر محل میں ہوتی ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ وہ ابا زیر لب گانا دہرا بھی رہا تھا۔ آس پاس اسی طرح گاڑیوں کے بونٹ کے ساتھ یا پھر سامنے کرسی رکھ کے کئی لڑکے لڑکیاں کھڑے تھے۔ اگر ایسے ہی بڑے بڑے ادارے میرے اپنے شہر میں ہوتے تو میں یہاں نہ آتی۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ ٹل جاتا، کیونکہ یہ کہتے ہوئے میں اول درجے کی بے وقوف لگوں گی، لیکن پھر بھی اس نے متذبذب نگاہیں اٹھا کر مہدی کو دیکھا۔ اگر اگر یہ میرا شہر ہوتا، یہاں میرا گھر ہوتا، تو شاید مقابلے بازی اور اضطراب کم ہوتا۔ میرے شہر کے بچوں کے پاس میرے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آسانیاں ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ ہم کیوں کسی کے شہر جائیں؟ پنجاب اور سندھ کے بچے تو ہمارے صوبے نہیں آتے، کیونکہ ان کے پاس اچھے اچھے ادارے ہیں۔ اللہ مزید دے، مجھے ان سے بغض نہیں، لیکن میں ان سے انسپائر تو ہو سکتی ہوں نا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بول رہی تھی۔ سامنے کھڑے لڑکوں میں سے کوئی اس کی طرف متوجہ تھا، اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں کچھ سمجھ رہا ہوں، اور جتنا میں سمجھ رہا ہوں وہ ایک انقلابی سوچ ہے۔ وہ چائے کے گن بھرنا چھوڑ چکا تھا، بونٹ پہ دھن بجاتی اس کی انگلیاں متحرک نہیں رہی تھی۔ وہ زینیا کو نہیں، اب اس لڑکے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، میں اپنے صوبے اور اپنے ملک میں تعلیم عام کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جہالت کے اندھیرے تب چھٹیں گے جب چراغ ہمارے گھر میں جلیں گے، اور کم قیمت پہ جلیں گے۔ شاعرانہ ہو گیا نہیں؟ تو کہہ کر مسکرائی مہدی گہری سانس بھرتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ ایسے کہ اب اس کا چہرہ بس وہی دیکھ سکتا تھا، باقی سب کا منظر بلاک ہو گیا۔ اس منظر میں صرف اسی کا حق تھا۔ بیگم صاحبہ، سوچ سستی ہوتی ہے، اسے حقیقت بنانے میں پیسہ لگتا ہے۔ اور تم لوگوں سے کیا کہو گی کہ میں سی ایس سے افسر ہوں، اور اب میں یہاں کوئی ادارہ کھولنے لگی ہوں؟ فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ آپ کے امیر دوست کب کام آئیں گے؟ آپ کے بھرے ہوئے اکاؤنٹ کب خالی ہوں گے؟ بیرون ملک بیٹھے آپ کے پاکستانی اور غیر ملکی یار دوست کس کام آئیں گے؟ امیر تو ویسے بھی چونچلے باز ہوتے ہیں۔ اس چیز کو ایک ایڈونچر بنا کر پیش کر دیں، لوگ بھاگ بھاگ کر انویسٹ کریں گے۔ اور مجھے لگا تھا اس کام میں تمہاری پیور انٹینشنز شامل ہیں۔ تم نے لوگوں کو استعمال کرنا نہیں چھوڑا۔ میں نے کچھ بری عادتیں چھوڑی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سدھر گئی ہوں۔ وقت آنے پہ لوگوں کے منہ اب بھی روک سکتی ہوں، مجھ پہ بولنے والی زبانیں کاٹ کر پھینک بھی سکتی ہوں، اور اپنے مظلوم شوہر پہ ظلم بھی ڈال سکتی ہوں۔ وقت پڑنے پہ اسے بھی استعمال کر سکتی ہو، رائٹ؟ اس نے چائے کا کپ واپس رکھا، اب کے اندر مایا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس سب میں تمہیں خود سی ایس ایس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اول تو یہ میری خواہش اور خواب ہے، دوئم ناکام انسان کامیابی کی بات کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ انسان کو زندگی میں کوئی ایک ایسا کام تو کرنا ہی چاہیے کہ جب کبھی اسے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کوئی موٹیویشنل کہانی سنانی پڑے تو اس کے پاس سنانے کے لیے کچھ ہو، زندگی کے اتار چڑھاؤ کے قصے ہوں، کچھ تھرلنگ سا ہو، جدوجہد ہو۔ اور میں نہیں چاہتی جب مجھے کہیں کسی اسٹیج پہ جانا پڑے تو لوگ یہ سوچے کہ خود تو زندگی کے ایک تھپڑ سے گھر میں دبک کر بیٹھ گئی، اب ہمیں سکھانے آئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کوئی مجھے دیکھے، میری بات سنے تو اپنی زندگی کے غمر مسائل سے کہے، زیادہ سے زیادہ کیا، بس زندگی سے اتنا چاہیے۔ وجہ تو بہت پختہ ہے، اس نے توصیفی انداز میں کہا۔ میں ذمہ داریاں سنبھالنے کا کہتے ہوئے بے وقوف اور جھوٹا لگوں گا، لیکن تمہیں جو چاہیے وہ میں دوں گا۔ تم اکیلی کام نہیں کرو گی، ہم ایک ٹیم کے ساتھ کام کریں گے، کیونکہ جہاں تم اندھیرے مٹانا چاہتی ہو وہ میرا بھی گھر ہے۔ ٹیم میں خود منتخب کروں گی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے بنگلے اور اے سی سے اٹھ کر آنے والے امیر نہیں چاہیے، مجھے وہ لوگ چاہیے جن کے پاس میرے جیسی کہانی ہو، جن کو ان لوگوں کا دکھ سمجھ آئے جن کی مدد میں کرنا چاہتی ہوں۔ مشکل کام ہے، کر لو گی؟
وہ اب مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کل یہ جوش ٹھنڈا ہو گیا تو میں جو فیصلہ لیتی ہوں تو ان پہ نظر ثانی کرنے کی فکر نہیں رہتی۔ اوور تھنکرز کے لیے کہ کیے ہوئے فیصلے جذباتی نہیں ہوتے۔ اس کی چائے اب ٹھنڈی ہو چکی تھی، یعنی اب وہ پینے کے لیے تیار تھی۔ اس نے کپ اٹھا لیا۔ موسیقی کی آواز مدھم ہو گئی تھی، شاید گیت اس کی طرز کا تھا۔ اچھا خیر، فی الحال میں کہیں تمہارا داخلہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میادی کی بات پورے ہونے سے قبل زینیا نے اسے ٹوکا۔ میں سارے معاملات کو دیکھنا چاہتی ہوں، آپ میرے لیے صرف جذباتی سہارا رہے، باقی سب میں دیکھ لوں گی۔ میرے اندر کے امیر اور پریولیج آدمی کو تمہارا یہ عمل بچکانا لگ رہا ہے۔ ندی نے جیب سے بٹوا نکالا اور کچھ رقم مینو کارڈ کے اوپر رکھی، ساتھ بیرے کو اشارہ کر کے اسی طرح بلوایا۔ میرے اندر کی مڈل کلاس لڑکی کو یہ عمل غیرت مندانہ لگ رہا ہے۔ ایک منٹ، یہ مڈل کلاس کون ہے؟ کیونکہ جسے میں جانتا ہوں وہ محترمہ تو نوابزادی ہیں، کبھی کسی دور میں مڈل کلاس بھی تو تھی۔ اپنی کہانی سے ایک قیمتی حصہ کرتے ہوئے دیکھ خفا ہوئی۔ اوہ، میں تو بھول گیا۔ بیرا قریب آ گیا، بل کے پیسے اور کپ اٹھاتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ میں بھول گیا تھا میری بیوی کو مستقبل میں بڑے بڑے اسٹیچز پہ کھڑے ہو کر اسپیچ دینی ہے، اور وہاں مڈل کلاس والا نقطہ بہت اپیلنگ ہوگا۔ وہ دونوں محفل موسیقی اور چائے چھوڑ گاڑی میں آ کر بیٹھ رہے تھے۔ ویسے مڈل کلاس ہونا اتنا بھی برا نہیں ہے، چھوٹا گھر، چھوٹا سین، گنے چنے سامان، فیسینیٹنگ ہے۔ وہ گاڑی مرکزی شاہراہ پہ ڈالتے ہوئے بڑے جذب سے بولا۔ زینیا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی، چہرے پہ کوئی عجیب سا تاثر تھا۔ وہ کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھے اوپر سے نیچے تک برانڈڈ کی تشہیر بنے ہوئے شہر کو کیا بتاتی مڈل کلاس ہونا کیا ہے؟ غربت صرف انسٹاگرام کی ویڈیوز میں اسٹیٹک لگتی ہے۔ کافی دیر بعد وہ ٹھنڈے شیشے پہ ماتھا ٹکاتے دھیرے سے بولی، حقیقت مختلف ہوتی ہے۔ چھوٹے کچے صحن بارش میں کیچڑ بن جاتے ہیں، چھتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ مڈل کلاس لڑکیاں بازار جاتے وقت وہ نہیں خریدتی جو ان کا دل چاہتا ہے، انہیں وہ خریدنا پڑتا ہے جس کی اجازت ان کے ابا اور بھائی کی جیب دیتی ہے۔ کتابیں خریدنے پہ انہیں ٹوکا جاتا ہے، کیونکہ یہ شوق نہیں فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے، اور کچھ حد تک مائیں بھی صحیح ہوتی ہیں۔ جہیز بنانے کو پیسے نہیں ہیں، وہاں ہم کتابیں، چاکلیٹ، گول گپے اور مہنگے جوڑوں کے شوق پال کر کیا ہی کر لیں گی۔ وہ شیشے کے پاس دیکھ رہی تھی، میری سامنے سڑک پہ، مگر وہ گاہے بگاہے اس کی پشت پہ نظر ڈال دیتا تھا۔ جو جوڑے، جوتے، شولے ہمیں پسند آتی ہیں ہم خرید نہیں سکتی، اور انہیں خریدنے کے لیے پیسے جمع کر لیں تو وہ چیزیں آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہیں۔ مہنگے کالجز، یونیورسٹیز میں داخلے خواب لگتے ہیں۔ ایسے میں امیر ہمیں اریٹیٹ اور فیسینیٹ دونوں کرتے ہیں۔ زندگی میں ہر خوشی کا واحد حل امیر ہی لگتا ہے، اور یہاں آ کر بھی ہمارے حق مارے جاتے ہیں۔ اسٹریس، مقابلے بازی، پریشانیاں، ان سب کے ساتھ آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یقین جانیں ہمارے دل بڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے کمانا ہوتا ہے تاکہ ماں باپ کو وہ چیزیں خرید کر دیں جو انہیں پسند ہو، اچھا کھانا کھاتے وقت 10 بار سوچنا نہ پڑے، بہن بھائیوں کی فرمائش پوری کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ ہمارا مستقبل بھی ہمارے خاندان اور ان کے خوابوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ مہدی نے کندھے اچکائے۔ ان خواہشات اور خوابوں کا تعلق پیسے سے ہے، جو کہ ہمارے پاس بہت ہوتا ہے۔ مڈل کلاس ہونا پھر بھی ایک نعمت ہے، کچھ تھرلنگ سے زندگی ہے ان کے لیے جنہوں نے ہماری زندگی نہیں گزاری۔ مہدی نے مزید بحث کا ارادہ تر کر دیا۔ اچھا، میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے۔ یہ آدمی تحفے اور سرپرائز دینے کا بہت عادی تھا۔ ونڈ شیڈ کھولو۔ زینیا نے چنبے سے اسے دیکھا، پھر ونڈ شیڈ کھولا۔ اس وقت وہ اوپر کی طرف مڑی ہوئی تھی۔ کھولو بھی۔ اس کے اصرار پہ زینیا نے ہاتھ بڑھا کر اسے نیچے کیا، اور اگلے ہی لمحے پھولوں کی کئی پتیاں اس کی جھولی میں آ کر گری۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر ہنس پڑی، شاید محسوس بھی ہوئی۔ ایک نظر مہدی کو دیکھا، پھر ان پھولوں کو، اور پھر ہنستی چلی گئی۔ گاڑی کی مدھم روشنی میں اس کا ہنستا ہوا چہرہ مہدی دیکھ رہا تھا، اور اسے معلوم تھا وہ اگلے کئی زندگیاں اسے یوں ہی دیکھ سکتا تھا۔ کہاں سے آتے ہیں آپ ایسے آئیڈیاز؟ وہ پھولی کی پتیاں ہاتھوں میں اٹھا رہی تھی۔ ساتھ میں ایسی ذہین بیوی ہو تو بندہ ناسا ناسا کا صدر بھی بن سکتا ہے۔ زیادہ ہو گیا نہیں؟ وہ گردن جھکائے مسکراتے ہوئے پھولوں کی پتیوں کو انگلیوں کے پوروں سے چھو کر دیکھ رہی تھی۔ زیادہ کہاں سے کار، آپ کے لیے تو دیوان لکھے جا سکتے ہیں۔ اس کا نیم رخ دیکھتے وہ دلکشی سے مسکرایا۔ کئی برس پہلے کہا جانے والا جملہ ایک بار پھر کہا۔ ان دنوں پہ یہ ایک سطر معنی خیزی الجھن میں ڈوبی تھی، آج یہ سطر سراپا سرشاری تھی۔ ایک اور سرپرائز بھی ہے، اسٹوریج باکس کھولو۔ گاڑی گھر کی بجائے وہ کسی اور راستے پہ موڑ چکا تھا۔ اس کے اندر کا سیاہ آج کل جو بن گیا تھا، جو بن پہ تھا۔ ساتھ موجود لڑکی کو بھی سڑکیں بنانے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ناپنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ زینیا نے کچھ پرجوش انداز میں اسٹوریج باکس کھولا۔ وہاں پھولوں کی پتیوں کے درمیان لوہے کا ایک چھوٹا سا باکس رکھا تھا۔ زینیا نے اسے باہر نکالا، ربن کھولی اور ڈھکن اٹھایا۔ اندر جو نظر آیا اس نے مہدی کمبیر کے کئی منٹ سے ضبط کیے کہکہے کو آواز دی۔ زینیا خود بھی اسے سانس اس کے ساتھ ہنس پڑی۔ گاڑی میں بجتے میوزک سے زیادہ ان کے کہکہے تھے، روشنیوں سے زیادہ روشن ان کے چہرے تھے۔ لوہے کے ڈبے کے اندر پیچکس، پلاس، ٹیسٹر اور ایک چھوٹا سا پانا بھی تھا۔ وہ ایک ایک سامان باہر نکلتی اور اگلے لمحے وہ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنس پہ جاتے۔
مہدی کمبیر اس سے اگر اس طرح کے تحفے کی توقع نہیں تھی تو سامنے والے کو زینیا کے اس طرح ہنسنے کی بھی توقع نہیں تھی۔ شادی کے بعد وہ پہلی بار کسی تحفے سے اتنی خوش ہوئی تھی، پہلی دفعہ اسے وہ اتنا کھل کر ہنسی تھی۔ میں تمہیں ایسا تحفہ دینا چاہتا تھا جو تمہیں ساری زندگی یاد رہے اور آپ کے دماغ کی سرخیز زمین پہ مجھے تپانے کے لیے آئیڈیاز کا انبار لگا ہوتا ہے۔ وہ خفا نہیں تھی، ہاں محسوس ضرور ہوئی تھی۔ تم تب جاتی ہو مجھے اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب تمہیں غصہ آتا ہے تو سب سے پہلے تمہاری ناک سرخ ہوتی ہے، پھر کان، پھر مٹھیاں بھنس لیتی ہو اور پھر میرے کان پھاڑنا شروع کرتی ہو۔ میں کے کر کے توڑ کرتا ہوں۔ آپ نے بڑی ریسرچ کر رکھی ہے مجھ پہ۔ ریسرچ چھوٹا لفظ ہے، میں نے تمہیں پڑھا ہے، حفظ کیا ہے۔ اوف، اب رکیں، میں شرما لوں۔ اس نے واقعی چہرے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ مہدی مسکرایا اور اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ نیچے کیا۔ میرا نظارہ نہ بلاک کرو یار۔ زینیا چہرہ آگے کر کے اس کے سامنے ہو کر بیٹھ گئی۔ ویسے ایک اور گفٹ ہے میرے پاس، گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ ایک ڈبہ رکھا ہے، پڑا ہے، اٹھاؤ۔ اس کے کہنے پہ زینیا نے مڑ کر دیکھا تو سیٹ پہ سفید رنگ کے گفٹ پیپر میں لپٹا ایک ڈبہ اٹھایا اور گود میں رکھا۔ کھولو اسے، مہدی نے کہا۔ زینیا نے احتیاط سے گفٹ پیپر کو اتارا اور پھر ڈبے کو کھولا۔ ابھی وہ کچھ کہنے والی تھی جب اسے نظر آتے کیمرے کو دیکھ وہ بالکل چھٹک گئی۔ نگاہیں کم نقطے پہ ساکت ہوئیں، وہ چند لمحوں کے لیے ہل نہیں سکی۔ وہ اس کیمرے کو نہیں پہچانتی تھی۔ جب وہ کافی دیر تک ڈبہ گود میں رکھے ٹکڑوں ٹکڑوں سے دیکھتی رہی، تب مہدی نے ہاتھ بڑھا کر کیمرہ ڈبے سے باہر نکالا۔ یہ وہی ہے جو تمہارے ابا نے دیا تھا، لیکن اس کا لینس پورا خراب ہو گیا تھا، یہ نیا ہے۔ کچھ چیزیں اور بھی نہیں ہیں، لیکن جب تم اسے استعمال کرو گی تو پتہ چلے گا یہ وہی کیمرہ ہے جو تمہیں تمہارے ابا نے دیا تھا۔ مجھے ہاسٹل میں تمہارے سامان سے ملا تھا اور میں نے رکھ لیا۔ وہ کیمرہ اس کی گود میں رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زینیا نے دھیرے سے بہت نرمی اور محبت سے اس کیمرے کو چھو کر دیکھا، وہی اسٹرپ جو اب اپنا رنگ بدل چکی تھی۔ کیمرے پہ کچھ اسکریچز بھی تھے، مگر یہ وہی تھا، بلکہ اب اس سے زیادہ قیمتی۔ وہ کتنی ہی دیر گردن جھکائے چپ چاپ اس کیمرے کو دیکھتی رہی، الفاظ کہیں غائب ہو گئے تھے، وہ لاجواب تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ قیدی اسے ہنساتا تھا مگر وہ لمحے معتبر تھے جن میں وہ اسے رلا دیتا تھا۔ کئی لمحے وہ گردن جھکائے اس کیمرے پہ ہاتھ پھیرتی رہی، پھر بغیر اس کی طرف دیکھے اس نے مہدی کی کوہنی پہ ہاتھ رکھا اور جذبات سے بوجھل انداز میں اتنا، بس اتنا کہا، شکریہ۔ مہدی نے اس کا ہاتھ تھپتھپایا، پھر اسی ہاتھ کو اپنے چہرے کے قریب لا کر چوما۔ میں تمہاری ناقدری نہیں کروں گا،